اور اللہ والوں کی تعریف کیا ہے. میں یہ بات عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہم نے یہ سمجھا ہے اور معاشرے نے ایسا بنا دیا ہے کہ شاید جنہیں نہ نیتی نہ قضا کیتی اور رب دا ولی ہیں، اور عجیب سا تاثر پیش کر دیا گیا ہے. جنہیں ادھا چگا لا لے آئے وہ ادھا پہنچی سرکار ہے، جنہیں بنین لا دیتی ہے وہ اگے پہنچی سرکار ہے، جنہیں تیڑوں میں لا دیتا ہے وہ پہنچی سرکار ہے. میں نے کہنے لگا جی بڑی پہنچی سرکار ہے. میں کہا تو صحیح کہنا ہے، جہنم پہنچی سرکار ہے. جس انسان کو شریعت کا پتہ نہیں، حضور کی سنت کا پتہ نہیں، وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسے لوگوں کو کبھی اللہ کا ولی نہ سمجھنا، پیر نہ سمجھنا. یہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مسلک کی آڑ میں آ کر کے ہمارے مسلک کا بیڑا کر دیا. اور ایسے جاہل لوگ ایسے پیروں کو ماننے والے، اجی پیروں نو معاف ہے، اور پیر کچھ بھی کرن انہاں نو سب معاف ہے. میں کہ امام الانبیاء نو تے نماز معاف نہ ہوئی، اج دے پیر نو کیڑی معاف ہو گئی؟ انہیں آقا دا کلمہ نہیں پڑھیا؟ کیا یہ نمی شریعت لے کے آیا ہے کہ پیر نو نماز معاف ہو گئی ہے؟ کیا نما دین لے کے آیا ہے؟ اے شریعت محمدی تے نہیں ہے؟ جی پیران نو معاف ہے، جی پیر پہنچی سرکار نے. اللہ اے جیاں پہنچیاں کو سانو محفوظ فرمائے. جے تسی رب دے ولی دیکھنے تے داتا صاحب دیکھو، رب دے ولی دیکھنے تے غوث پاک دیکھو، رب دے ولی دیکھنے تے پیر وارث شاہ دیکھو، رب دے ولی دیکھنے تے بابا بلے شاہ دیکھو، رب دے ولی دیکھنے حضرت سلطان باہو دیکھو، رب دے ولی دیکھنے تے شرک پور والے دیکھو. میاں رب دے ولی پوچھنے نے تے رب دے قرآن کو لو پوچھو رب دے ولی ہندے کیڑے نے. اسی جے پیرانو پیر نہیں مندے جڑے لوکاں دیاں بڑھیاں نو اپنے نال لاون، اسی انہاں نو پیر نہیں مانتے. میرے محبوب نے غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. ہم اس کو پیر نہیں مانتے جو غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو غیر محرم عورت کو اپنا ہاتھ دے کہ وہ بوسہ کرے، جو غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑے، جو غیر محرم عورت کو اپنے یوں ساتھ لگائے. ایک پیر صاحب دے نال میں گیا، انہیں کہا میری پتر ہو میری تھی. میں کہا پیر صاحب منع ہے شریعت اندر. کہنا میری تھی ہے. میں کہا سکی تے نہیں، سکی تے نہیں. غیر محرم عورت بیٹی کہہ کے بھی آپ اس کے سر پہ پیار نہیں دے سکتے، آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے، بیٹی کہہ کے بھی نہیں لگا سکتے. شریعت کی حدیں ہیں، شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے. جو شریعت کی حدود کو توڑے گا وہ پیر تو دور کی بات ہے، وہ مومن اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی. پیر تو پیر رہ گئے. مجھے بتاؤ کائنات کے اندر میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے کوئی عظمت اور شان والا ہے؟ اٹھاؤ ذخیرہ یا حدیث، قرآن و حدیث کے اندر دیکھ کر کے بتاؤ کہ میرے نبی نے کسی اپنی امتی کسی صحابیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، یا میرے نبی نے کسی صحابیہ کو اپنا ہاتھ پکڑ کر کے بیعت لی ہو. آقا جب صحابیات سے بیعت لیا کرتے تھے تو پردے کے اندر لیا کرتے تھے. وہ پردے کے اس طرف ہوتی تھی، آقا پردے کے اس طرف ہوتے تھے. حضور نے تو یہاں تک منع فرمایا ہے، فرمایا اپنے گھر کے اندر خواتین کو کہ اونچی نہ بولا کرو، بلند آواز سے نہ بولا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے کوئی غیر محرم تمہاری آواز کو نہ سن لے. شریعت کی تو یہ حد ہے کہ آواز بھی کوئی نہ سن لے. آج کوئی غیر محرم نو ہاتھ چمائے کیا وہ پیر ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں نے ہمارے مسلک کے اندر آ کر کے ہمارے مسلک کو بدنام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے مسلک کی جان چھڑا. اور میں اکثر گل کیتا کرنا، یہ بیڑا گرک بھی بیبیاں دا ہی ہے. یہ بیبیاں سیدھیاں ہو جان نا تے پاکستان دے ادھے پیر مستری تے مزدور بن جان. انہاں پیران دی دکانداری انہاں بیبیاں چلائی ہوئی ہے. نو جاندی ہے
اے جی میری سس نے کچھ کرتا ہے، کہنا ہاں تیری سس نے تیرے اتنے کچھ کر دیتا ہے، اندر کوئی سس چلی جائے تیری نو نے کچھ کر دیتا ہے، جب بڈھی چلی جائے تیری ننان نے تیرے اتنے کچھ کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیتا کی اندی سمجھ نہیں آندی، بس کچھ کر دیتا ہے، میری دیہڑی لوائی جاؤ پیسے دے جاؤ شاباش۔ یہ بیبیاں سیدھیاں ہو جان نا، انہوں عقل آ جائے تو پاکستان دے ادھے پیر مزدوری کریا کرن گے۔ میں سب کی مخالفت نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لیک اللہ کے ولی اور بزرگ بھی موجود ہیں، اچھوں کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے، اصلی لوگوں کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے، اور نقلی دی دکانداری چلدی بھی ادو ہے جدو اصلی ہوندا ہے۔ کیوں جی کوئی بندہ 10,000 دا نوٹ جو لے کے جعلی دکان تے چلا جائے چل جائے گا؟ کیوں کہ اصلی 10,000 دا ہے ہی نہیں، 5,000 دا بنائے گا تو ہو سکتا ہے دھوکہ دے کے چلا لے، کیونکہ اصلی ہے، جب اصل ہوتی ہے تبھی اس کی نقل چلتی ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کے بزرگ بڑے بڑے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے ان 2 نمبروں کی دکانداری بھی چل رہی ہے۔ ان کی آڑ لیتے ہیں لوگ، اصلیوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کے اندر ان کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں۔ خدا را قرآن و حدیث کی تعلیم سے آشنا ہو جائیں، دیکھیں شریعت کی حدود کیا ہیں، جو شریعت کے مطابق ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، اور جو شریعت کا پابند نہیں، شریعت کے مطابق نہیں چلتا، ہم اس کو ولی اور بزرگ اور پیر ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو مومن اور مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں۔